हाँ, अली मोहम्मद खान साहब पार्टी के मामलात पर भी बात करनी, लेकिन पहले मैं ये जो आज असेंबली के अंदर करारदाद की आपने मुखालिफत की है, इस हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ क्यों आप समझते हैं ये करारदाद दुरुस्त नहीं और इसकी मुखालिफत की असेंबली के अंदर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, करारदाद अगर वो ला रहे थे, हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आप ले लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खड़े थे। हमारा मौक़िफ़ ये था कि बिल्कुल हम किसी भी तरह की बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ हैं, लेकिन ये तो उनके ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद है जो मुख्तलिफ ममालिक में आती रहती हैं, लेकिन असल जो मुदाखलत थी वो तो वही थी जो साइफर की थी। हमने यही बात की कि अगर आप मुदाखलत के खिलाफ हैं तो फिर इसमें साइफर डालें, हर तरह की बैरूनी मुदाखलत खुली या मख्फी, जिस तरह हमारे दौर में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई थी, उसको भी इसमें डालें ताकि सारी मुदाखलतों का एक ही वक्त में टिलाफमा हो जाए। फिर वहां उनकी जान निकलती थी, वहां साइफर का नाम लेके उनके हाथ पैर उनके फूल जाते हैं। और ये वैसे हम हैरान है कि इस करारदाद पे जो है कोई सीनियर मिनिस्टर नहीं बोला, वज़ीर आज़म साहब नहीं बोले। हमारे तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद एब्सोल्युटली नॉट ने कहा था, तो किसी में शायद हिम्मत नहीं थी, ना वज़ीर खारजा में ना किसी और शख्स में। बहरहाल हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है, अगर आप बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ हैं तो करारदादों पे ना रुकें कि कहीं करारदाद पास होगी। जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से हुकूमत अमेरिका की तरफ से बराह रास्त धमकी आई थी, इंटरफेरेंस हुई थी, उसको इसमें डालें ताकि फिर लग पता जाए आप कितने पानी में हैं कि आप वाकई बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ हैं या वैसी लेपापोती। लेकिन आप दूसरी तरफ जो ख्वाजा आसिफ का बयान है कि अगर टीटीपी के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं तो हम वहां पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, वहां पर आप उस मुदाखलत की भी खिलाफ जो है वो खिलाफ उसकी भी मुखालफत करें, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत तो ये कहती है कि अमरीकी करारदाद हमारे मामलात में भी जो है वो मुदाखलत है। तो फिर ये जो इस करारदाद की मुखालफत करना क्या बनता था? अफगानिस्तान में एक हुकूमत मौजूद है जो हमारे दौर में जिनसे हमारे दोस्ताना ताल्लुकात थे और हमने वहां अमन लाने में बड़ा किरदार अदा किया। 2 बार उम्मत मुस्लिमा को इधर इकट्ठा किया। इनके कहने पे तो पता नहीं कोई, मेरे ख्याल में अपना कोई सेक्रेटरी भी नहीं भेजता। तो हमने जब माहौल बेहतर किया और काबुल और इस्लामाबाद के बीच में दहाइयों बाद ताल्लुकात बेहतर हुए और बहुत ही एक अच्छा कोर्डियल माहौल बन रहा था, तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि सबसे पहले आप उनकी हुकूमत को एंगेज कीजिए। आप उनके जो सदर हैं, उनके जो जिम्मेदार लोग हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं आमिर खान मुत्तकी साहब हैं, उन लोगों को आप एंगेज करें, वहां उनकी निशानदही करें। अगर वो उसमें नाकाम रहते हैं, उसके बाद फिर बात की बात है। इस तरह से ऑफ द कफ जिस तरह टीनेजर्स, नौजवान अचानक जज्बाती सी बात कर दे, जिम्मेदार ओहदा है डिफेंस मिनिस्टर का, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पहले आप डिप्लोमेटिक लेवल की चीजों को उठाते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, जिस तरह हमारे दौर में होता था, जिस तरह जिम्मेदार रियासतें करती हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में मुनासिब होता इस पे फॉरेन मिनिस्टर साहब इज़हार ख्याल करते तो शायद वो ज्यादा मुनासिब तरीके से इसको डील कर पाते, इसाकदार साहब। लेकिन जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने बात की है, ये तो वो सर्कस के शेरों वाली बातें, आप एक दूसरे को धमकियां देना, ये चीजें करना। जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार रियासतें ऐसे इन मामलात को डील नहीं करती। मेरे ख्याल में स्टेट टू स्टेट इसको आप डील कीजिए। हमारी जमात का मौक़िफ़ ये है, और हम सब पाकिस्तानी, महबूब वतन पाकिस्तानी हैं। हम भी उतने ही महबूब वतन है जितना ख्वाजा आसिफ या शहबाज शरीफ हो सकते हैं, लेकिन जो एक आपस में डिसएग्रीमेंट है, वो इसको डील करने के तरीक़ेकार पे है। आप इसको एक जिम्मेदार तरीके से रियासत को आप जिस तरह डील करते हैं, आप डील कीजिए, काबुल को एंगेज कीजिए, मसाइल का हल निकल आएगा इंशाल्लाह। देखिए, आप मुदाखलत के हक में नहीं हैं, आपका जो साइफर पर मौक़िफ़ था एब्सोल्युटली नॉट वाला वो भी सामने है, लेकिन हुकूमत इस करारदाद में भी तो यही कह रही है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो उनका जो मौक़िफ़ है मुदाखलत की मुखालिफत का, उसमें और आपके मौक़िफ़ में फिर फ़र्क क्या है? दोनों के मौक़िफ़ में फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब ने जब अमरीकी बैरूनी मुदाखलत हुई, उस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, वहां से एलामिया जारी हुआ, और फिर अमरीकी दफ्तर खारजा के सफीर साहब को, जिम्मेदार लोगों को बुला के उनको डिमार्श किया गया।
تو اگر شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں ان کو کل صبح ہی صبح نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلانی چاہیے اور اس میں آپ اعلامیہ جاری کریں، اور جس طرح عمران خان صاحب نے ڈیمارچ کیا تھا آپ ڈیمارچ کریں، ہمت پیدا کریں. یہ اس طرح تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ سے قرارداد پیش کروا دینا اور ادھر سے اسپیچیں کرا دینا، اس سے ایبسولوٹلی ناٹ نہیں ہوتا. جو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں ان کو عمران خان کہتے ہیں. رائٹ. لیکن اب یہ جو پارٹی کے اندر چل رہا ہے علی محمد خان صاحب، یہ استعفے آ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے اور بھی آ سکتے ہیں. کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر، کیا اختلافات ہیں؟ دیکھیں میں تو اس جماعت میں شاید آدھی زندگی تو میں نہیں کہوں گا لیکن دہائی سے اوپر ہو گیا ہے. دیکھیں تحریک انصاف میں ایک ہی گروپ ہے، وہ ہے عمران خان گروپ. جو اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو بڑے بڑے ہم نے ترما دیکھ لیے، آج وہ کدھر ہیں؟ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں پاکستان شاید انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. تحریک انصاف میں کوئی گروپ نہیں ہے، تحریک انصاف میں ایک گروپ ہے، وہ ہے عمران خان گروپ، اور وہی تحریک انصاف ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو کوئی ریزرویشن ہے عہدوں پہ یا کسی چیز پہ، تو یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں تمام ذمہ دار لوگوں کا اس کا احساس بھی ہے. اس وقت ایک ہی ذمہ داری ہے، اسیران بشمول عمران خان صاحب کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. تیسرا نقطہ ہی کوئی نہیں ہے. رائٹ. لیکن جو کارکنان ہیں، جس طرح سے کل عمر ایوب کا گھیراؤ کیا گیا اس فیصلے کے بعد، تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کی قیادت پر، لیڈرشپ پر کارکنوں کا بہت دباؤ ہے، تو کیا واقعی یہ دباؤ لیڈرشپ پر ہے؟ دیکھیں کارکنان کا بہت بھرپور ان کا مطالبہ ہے احتجاج کا. تو جو ذمہ دار عہدوں پہ ہیں، میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ احتجاج کی کال کر سکتا ہوں، نہ میں پارٹی کے لیے فیصلے کر سکتا ہوں. ہاں پارٹی کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہم کر سکتے ہیں. جب جب احتجاج کی کال ہوئی ہے کارکن نکلے ہیں، جب احتجاج کی کال ہوئی ہے میں بھی نکلا ہوں. لیکن کارکنان کی طرف سے احتجاج کی بہت بھرپور ڈیمانڈ ہے، اور میرے خیال میں جو بھی لیڈرشپ آتی ہے اور جو موجودہ ہے ان کو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے احتجاج ایک سب سے بھرپور ایک آپ کے پاس مؤثر ایک حکمت عملی اس کے لیے ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پارلیمان میں بھرپور آواز اٹھائی گئی، عدالتی محاذ پہ بھی کوششیں جاری ہیں. لیکن میرے خیال میں احتجاجی جو معرکہ ہے اس میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی، اور میرے خیال میں لیڈرشپ کو اس کا احساس ہے بھی. جو بھی اب جنرل سیکرٹری آئیں گے یا جو ابھی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان کو زیادہ تندہی سے اس پہ کام کرنا ہوگا، اور اس کا احساس ان کو ہے بھی، اور پارٹی پارلیمنٹری پارٹی کو بھی اس کا احساس ہے. اسی لیے پرسوں بیرسٹر گوہر صاحب خود تشریف لے گئے تھے لاہور، لیکن اس میں اب تیزی لانی ہوگی. ٹھیک ہے. رائٹ. اور نئے سیکرٹری جنرل کا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے؟ پور کمیٹی کی یا پارلیمنٹری پارٹی میں تو کوئی ڈسکشن اس کے حوالے سے نہیں ہوئی. میرے خیال میں یہ سول پریروگیٹو جناب عمران خان صاحب کا ہے. خان صاحب جس کا حکم کریں گے پارٹی اس کے ساتھ جائے گی، کیونکہ یہ وقت عہدوں کی لڑائی کا نہیں ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ وقت اس وقت پارٹی کو یکجا اور متحد رکھنے کا ہے، اور عہدہ جہاں عزت لاتا ہے ساتھ بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی لاتا ہے. تو خان صاحب جس کو بھی یہ عہدہ دیں گے، ذمہ داری دیں گے، پوری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. لیکن لیڈرشپ ٹھیک ہے. رائٹ. لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ کیا اس سے زیادہ کچھ کر سکتی ہے جو ابھی کر رہی ہے؟ کیونکہ کچھ تو آپ کے رہنما کہتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم پر کیس ہو جاتا ہے یا گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو جو ہے وہ موجودہ ماحول کے اندر کیا جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ اس سے بڑھ کر کچھ کر سکتی ہے جو ابھی کچھ ہو رہا ہے رہائی کے لیے یا تحریک کے لیے؟ مختلف اسٹریٹجیز اس کے لیے بنائی جا سکتی ہیں. ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ احتجاج کی کال دیں اور حکومت آپ کے لیے پانی کی سبیلیں لگائیں. مشکلات تو ہوتی ہیں. خان صاحب خود 300 دنوں سے جو ہے وہ جیل میں ہیں. میرے جیسے لوگوں نے بھی 70 اور 80 اور دن، اور بہت سے لوگ 400 دنوں سے جیل میں ہیں. تو احتجاج میں تو پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور پرامن احتجاج ہی ہمارا جو ہے مطمئن نظر ہے، اور پرامن احتجاج کا حق ہمیں آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے. ایک دو دن کی گرفتاری کے بعد آپ ریلیز ہو جاتے ہیں، اس میں کیا ہے بڑی بات. رائٹ.
اور لاسٹلی یہ جو مذاکرات والی بات چلی، مجھے معلوم ہے آپ حامی ہیں مذاکرات کے، لیکن ابھی جو بیانات ہم نے دیکھے ہیں مذاکرات کو مشروط کر دیا گیا ہے جو اسیران ہیں، لیڈرشپ ہے اس کی رہائی سے، تو وہ جو اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا، کیا وہ ان کے پاس اب بھی ہے بات چیت کا؟ لیکن اچکزئی صاحب کا مجھے زیادہ نہیں پتا، ان معاملات کو اسد قیصر صاحب ہی ڈیل کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب والے معاملات وہی ڈیل کرتے ہیں۔ میں تو اس بات کا حامی ہوں اور قائل ہوں کہ جو کوئی بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اس کو کرنا چاہیے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے، سیاسی فورسز کو بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے اور اس پہ جو ہے میننگ فل ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ جو عمران خان صاحب نے لفظ یوز کیا تھا نا میننگ فل، یعنی کہ نتیجہ خیز، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، اس پہ جب بھی کوئی گفتگو کرنا چاہے میرے خیال میں اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے۔ گفتگو سے ہی معاملات کا حل نکلتا ہے، لیکن گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یا تو وزارتیں لے لیں یا اس کے ساتھ بیٹھ کے بڑے اچھے سے ہم گپ شپ شروع کر دیں اور ان کے ساتھ معیشت پہ اور پتہ نہیں کسی چیز پہ چارٹر سائن کرنا چاہیے۔ اسیران کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، یہ دو بنیادی کام ہو جائیں، اس کے بعد تو زندگی پڑی ہے۔ پارلیمنٹ میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ پارلیمنٹ میں چیزوں پہ ڈسکشن ہونی ہے، لیکن پہلے دو بنیادی نکات، اسیران کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، اس پہ اگر کوئی سیر حاصل نتیجہ نکلتا ہے تو اس کے بعد دنیا کے ہر مسئلے پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ رائٹ، بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پارٹی کی جو سیاست ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔